اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 49 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 49 میں ایک بار پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس شریعت کے مطابق جو کہ اللہ نے اتاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ یہاں اس آیت میں ایک بار پھر سے اسی طرح کے الفاظ پیچھے بھی آئے تھے، اور ایک بار پھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اور اللہ کے احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کو ان میں سے کسی چیز سے ہٹا دیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے دباؤ آئے گا، اور یہ ہوتا آیا ہے اور نبیوں کے ساتھ بھی، یعنی ہر طرف سے دباؤ آئے گا، لیکن آپ کو ثابت قدمی سے کھڑا رہنا چاہیے اس شریعت پر جو اللہ نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے۔ یعنی اس آیت میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ کے احکام سے منہ موڑے، شریعت کے فیصلوں کا انکار کرے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمانا چاہتا ہے۔ سورہ بروج میں ہے، آیت نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام اور حکموں کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، ان سے منہ موڑا جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنے بگاڑ میں اور اپنی نافرمانی میں آگے بڑھ جائیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس آیت میں یعنی سورہ بروج پارہ نمبر 30 آیت نمبر 12 میں ہم پڑھیں گے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، جب اللہ پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی ہی سخت ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آگے اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں، اسی آیت میں یعنی سورہ مائدہ آیت نمبر 49 میں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لفاسقون، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، ہم لفظ بلفظ ترجمہ کر رہے ہیں تاکہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور ان میں سے تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ لوگوں میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 50 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ دیکھیے جاہلیت سے مراد، اس کی وضاحت ہم آگے کریں گے، ابھی یہاں سے اتنا سمجھنا ہے کہ جاہلیت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور مراد ہے۔ جاہلیت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے تھے تو ان سے پہلے جو بگاڑ تھا، جو خرافات ان کے درمیان تھی، جاہلیت سے مراد وہ دور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ یعنی کیا یہ لوگ قانون الہی نازل ہونے کے بعد جاہلیت کے دستور، اپنی روایات اور اپنی رسومات جو انہوں نے گھڑی ہوئی تھی ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے حکم اور فیصلے سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے تحت ابن کثیر نے یہ تحریر کیا ہے کہ یہود کے چند بڑے بڑے رئیس اور یہود کے چند بڑے بڑے عالموں نے آپس میں ایک میٹنگ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے اگر ہم لوگ آپ کو مان لیں، آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں اور آپ کو نبی مان لیں تو ساری کی ساری قوم آپ کے اوپر ایمان لے آئے گی، اور ہم آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بس صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں ایک جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ بس آپ ہمارے حکم کے مطابق کر دیجئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے فرمائش کی، اور اس فرمائش کو کرنے والے یہود کے بڑے بڑے رئیس، علماء اور فقہا تھے۔ انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے یہ خدمت میں عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم آپ کو نبی اگر مان لیں تو آپ جانتے ہیں کہ ساری قوم آپ کو نبی مان لے گی، آپ پر ایمان لے آئے گی، اور ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، بس صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان ایک جھگڑا ہے، آپ اس کا فیصلہ بس ہمارے کہنے کے مطابق کر دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا، اور اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائیں، کیونکہ اللہ کے احکام میں تمام بھلائیاں موجود ہیں اور اللہ کے احکامات تمام برائیوں سے دور ہیں۔ ایسے پاک احکام سے ہٹ کر خواہش نفسانی کی طرف جھکنا، جو لوگوں نے خود بخود بغیر کسی شرعی دلیل کے گھڑ لیے ہیں، ان احکام کو ماننا، تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ جو اللہ کے حکم سے ہٹ جائے، کیونکہ اللہ کے احکام میں تمام بھلائیاں موجود ہیں
اور اللہ کے احکام تمام برائیوں سے دور ہیں۔ ایسے پاک احکام سے ہٹ کر خواہشات نفسانی کی اتباع کرنا اور ان لوگوں کی اتباع کرنا، ان لوگوں کے کلام کی اتباع کرنا جو انہوں نے خود اپنی نفسانی خواہشات سے بغیر کسی شرعی دلیل کے بنا لیے ہیں، گھڑ لیے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا پڑے گا۔ دیکھیے، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ تاتاری تھے ملکی معاملات میں چنگیز خان کے احکام کی پیروی کرتے تھے، اور یہ احکامات الیاسک نے بنائے تھے۔ اصل میں کیا ہے، یہ بہت سے احکامات کا مجموعہ تھا اور اس کے بڑے دفاتر تھے، بڑے دفتر تھے۔ ان احکام کو مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے لیا گیا تھا، کاٹ چھانٹ کر کے مختلف شریعتوں اور مذہبوں سے لیا گیا تھا، یعنی یہودیت، نصرانیت اور اسلامیت سے احکام کا مجموعہ تیار کیا گیا تھا اور احکام کا مجموعہ بنایا گیا تھا، اور اس میں بہت سے احکامات وہ بھی تھے جو ان تینوں مذاہب سے ہٹ کر صرف اپنی عقلی اور وقت کی مصلحت کے پیش نظر انہوں نے بنائے تھے، جن میں ان کی اپنی خواہشات کی ملاوٹ بھی تھی، اور پھر وہی احکامات جو انہوں نے بنائے تھے ان کے مجموعے ان کی اولاد میں قابل عمل بن گئے، اور انہی احکام کو سنت اور کتاب اور سنت پر فوقیت دے ڈالی۔ دیکھیے، حقیقت میں ایسا کرنے والے لوگ کافرین میں سے ہیں، اور ابن کثیر نے ایسے لوگوں کے بارے میں سخت الفاظ لکھے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے کام سے روکا جائے، ایسے لوگوں سے جنگ کی جائے، یہاں تک کہ جنگ کی جائے، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر اللہ کے احکام اور اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف آ جائیں، اور رب کے حکم کو جو لوگ چھوڑ رہے ہیں وہ اللہ کے احکام پر آ جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو اس آیت میں اجاگر فرما رہے ہیں۔ یہ صرف انہی لوگوں سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس طرح کے نظامات ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، وہ سارے کے سارے جاہلیت کے تحت آتے ہیں۔ بہرحال اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں اجاگر فرما رہے ہیں کہ یہ جاہلیت کے احکام کا ارادہ کرتے ہیں اور رب کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ یقین کرنے والوں اور ایمان رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکمران کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے بہتر حکمران کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والے احکامات کس کے ہو سکتے ہیں؟ ایماندار اور یقین رکھنے والے اس بات کو بخوبی جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ اس احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے احکامات کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ایمان رکھنے والے اور یقین رکھنے والے ان باتوں کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوقات پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی ماں اپنی اولاد پر ہوتی ہے، اور پورے اور پختہ علم والا، کامل اور عظیم الشان قدرت والا، عدل اور انصاف والا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر کسی ماں کو اس کی اولاد کا نصیب لکھنے کے لیے مقرر کیا جائے اور وہ لکھے اس کا نصیب، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ماں اپنی اولاد کے حق میں بہتر سے بہتر مقدر بنانا چاہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات سے کہیں بہتر اور عمدہ ہیں، اور ان احکامات میں سراسر
انسانیت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے نہ ماننے والے تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، تو پھر اس کے احکامات کیا مانیں گے؟ یہ چیز ہے ماننے والوں کے لیے اور ایمان رکھنے والوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوقات سے ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اگر کسی ایک ماں کو اپنی اولاد کا مقدر لکھنے کے لیے بٹھایا جائے تو وہ اپنی اولاد کا بہتر سے بہتر مقدر لکھے گی اور بنائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی تو ماں سے بھی زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے احکامات ہی اصل ہیں، اور ان احکامات میں سراسر انسانیت کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہی وجہ ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم رکھتا ہے، اس کا فتویٰ جاہلیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر جو فتویٰ دے اس کا فتویٰ جاہلیت کا حکم ہے۔ اور ایک شخص نے حضرت طاؤس سے پوچھا، یہ بڑے فقہاؤں میں سے گزرے ہیں اور قرآن خاص طور سے تفسیر کے معاملے میں حضرت طاؤس کو ایک بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک شخص نے حضرت طاؤس سے معلوم کیا، کیا میں اپنی اولاد میں سے ایک کو زیادہ اور ایک کو کم دے سکتا ہوں؟ تو حضرت طاؤس نے یہی آیت پڑھ کر اس کے سامنے تلاوت فرما دی، افحکم الجاہلیت یبغون۔ تو کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو؟ افحکم الجاہلیت یبغون۔ اور اللہ کے حکم سے، احکامات سے زیادہ بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال حضرت طاؤس سے معلوم کیا ایک شخص نے، کیا میں اپنی اولاد میں سے ایک کو کم اور ایک کو زیادہ دے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے بجائے بہتر یہی سمجھا کہ اس آیت کی تلاوت کر دی جائے۔ تو حضرت طاؤس نے یہی آیت ان کے سامنے تلاوت کر دی۔ اور اسی طرح سے ابن کثیر نے طبرانی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے، جی ہاں اس حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں، سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے اور بے وجہ بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے کسی کی گردن اڑانے کے در پہ ہو جائے۔ اور دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی کچھ الفاظ کی زیادتی کے ساتھ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا اللہ کا دشمن وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرے اور بغیر کسی وجہ کے بے وجہ کسی کی گردن کسی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی کچھ الفاظ کی کمی زیادتی کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آیت میں اس بات پر بھی غور کرنا ہے۔ دیکھیے آیت میں لفظ لایا گیا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی کہ جاہلیت سے مراد وہ دور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور ہے۔ جاہلیت کا لفظ اصل میں اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جاہلیت کا جو یہ لفظ ہے یہ اسلام کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ دیکھیے اسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ سراسر علم ہے، اور علم کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کریم میں جو آیت نازل ہوئی اس کی شروعات ہوئی وہ اسی ایک لفظ یعنی اقرا سے ہوئی، جس میں علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اسلام کا طریقہ کار سراسر علم ہے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے اس کی طرف اللہ نے خود رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ کار
جو اسلام سے مختلف ہے، جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے زمانے کو جاہلیت کا دور اسی لحاظ سے کہا گیا ہے کیونکہ اس زمانے میں علم کے بغیر صرف قیاس یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ یہ طرز عمل جہاں کہیں بھی ہوگا، جس دور میں ہوگا، جو انسان اختیار کرے گا، بہرحال اسے جاہلیت کا ہی طرز عمل کہا جائے گا۔ اور اسی طرح سے ہمیں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو دنیاوی علوم ہیں، یہ تو حقیقت ہے کہ دنیاوی جو علوم ہے وہ دنیاوی ترقی کے اعتبار سے نہایت اہم اور ضروری ہیں، لیکن وہ صرف ایک جزوی علم ہے، اور وہ علوم یعنی جو دنیاوی علوم ہیں وہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہیں آخرت کے اعتبار سے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے احکامات اور علم سے بے خبر ہو کر جو نظام زندگی کے قوانین بنائے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح سے جاہلیت کی تعریف میں خود بخود داخل ہو جائیں گے، جس طرح سے پرانے زمانے کے جاہلی طریقے اس کی تعریف میں آتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء، بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی 20ویں صدی میں آ کر پوری ہوئی، وضاحت اس کی کئی بار آ چکی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہمارے اکثر مسلم ممالک کی پالیسیاں کیا ہیں اور اس سلسلے میں قرآن کا فتویٰ کیا ہے، وہ سب کا سب ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ وضاحت تھی، اور اسی طرح سے ابن جریر نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ یہ آیتیں ایک خاص واقعے سے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ وہ واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔